تو یہ تو ہے پہلا حکم. اور اگر پہلے حکم پر تم نہیں رکتے اور اپنی یہ بدگمانی جاری رکھتے ہو تو پھر قرآن نے اگلا حکم دیا، دوسری روک لگا دی، ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو، ٹو میں نہ رہو، کسی کی عیب نہ تلاش کرتے پھرو. کسی کی ٹو میں رہنا، کسی کی جاسوسی کرنا، کسی کی عیب تلاش کرنا، یہ 3 وجوہات کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. ایک تو بڑی وجہ بدگمانی ہی ہوتی ہے کہ آدمی نے کسی کے بارے میں سوچا اور پھر اب اس کو انہیں ذہن میں تانا بانا بن لیا کہ یہ واقعی نشئی آدمی ہے. پھر اس نے سوچا اچھا پتہ تو کرنا چاہیے کہ واقعی ہے کہ نہیں. پھر وہ چل پڑا اس کی تلاش میں، کہاں سے آتا ہے، کدھر کو جاتا ہے، سن گن لینا، اس کے بارے میں معلومات فراہم کرنا، اس کی جاسوسی کرنا، تاکہ وہ ذہن میں جو بدگمانی ہے اس کو کنفرم کر سکے، اس کو حتمی نتیجے تک پہنچا سکے. ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے. یا بدنیتی ہوتی ہے، انسان کے ذہن میں پہلے ہی بدنیت ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ اس کا کوئی راز ٹٹول ہی لوں، اس کے بارے میں کوئی چیز مل ہی جائے تو اچھا ہے. یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی آدمی کسی کا عیب تلاش کرتا ہے کہ عیب مجھے معلوم ہوگا تو میں اس کو بدنام کروں گا، یا اس کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا، یا اس کو بلیک میل کروں گا. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی محض اپنی حیرت دور کرنے کے لیے کام کرتا ہے کہ آدمی کسی نتیجے پر پہنچا اور پھر اس کی کنفرمیشن کے لیے چل پڑا. اچھا اس میں اس کو فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا. کیا خیال ہے کہ اگر میں سوچتا ہوں کہ یہ اس نے نشہ کیا ہوا ہے تو میں نے سوچ کر اگر بات کو ختم کر دیا تو بات ختم ہو گئی، لیکن اب میں چل پڑوں اس کی جاسوسی کرنے کے لیے تو اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ میرا کوئی فائدہ ہو جائے گا؟ یا تو میری نیت ہو نا میں نے اس کی اصلاح کرنی ہے، پھر تو اور بات ہے، لیکن اصلاح کی نیت نہیں ہوتی، منفی جذبہ ہوتا ہے. تو قرآن کہتا ہے ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو، ٹو میں نہ رہو مومن کی. ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی کرید میں پڑا رہے، اس کی کمزوریاں تلاش کرے. اور اس راز کو تلاش کرنا یا جاسوسی کرنا، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی. کسی کے نجی کاغذات کو ٹٹولنا، کسی کے جو ہے وہ SMS ڈھونڈ کر پڑھنا، پتہ نہیں اس نے کیا لکھا ہوا ہے، اس کے موبائل کو جو ہے وہ تلاشی لیتے رہنا، اس کے خطوط پڑھنا، تانک جھانک کرنا، کمرے میں بیٹھا ہوا ہے سن گن لگانا کہ کہیں کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے، کان لگا کر سننا، اس کی کوئی خامی تلاش کرنے کی کوشش کرنا. یہ تمام چیزیں اصل میں ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو، رک جاؤ. بدگمانی آ بھی گئی ہے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ اختیار نہ کرو. یہ جاسوسی تو عام زندگی میں انسان کی جو ہے وہ راز کو تلاش کرنے کے حوالے سے اتنی سخت وعید ہے، اور کسی کا راز معلوم ہو جائے تو اس کو اپنے تک روکنا اتنے بڑا اجر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے کسی کا راز معلوم کر لیا یا راز معلوم ہو گیا کسی کو اور اس نے اس کو دوسرے تک نہیں بتلایا، اپنے آپ تک جو ہے وہ محفوظ رکھا، تو اتنا بڑا اجر ہے گویا کہ اس نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت کے منہ سے بچا لیا. کسی کا راز معلوم ہو جائے تو پھر اس کو اپنے آپ تک رکھنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کے درپے ہو جاتا ہے اللہ اس کے عیبوں کے درپے ہو جائے گا. لوگوں کے عیب نہ تلاش کرو. اگر تم لوگوں کے پیچھے پڑو گے کہ میں اس کے راز ٹٹولنی اور عیب تلاش کروں تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ پڑ جائے پھر اس کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑتا ہے. اللہ سے کون بچ سکتا ہے؟ میرے ذہنوں میں
جو خیالات ہیں اور جو میں سوچتا ہوں، اگر یہ دنیا کے سامنے آ جائیں تو میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہوں. جو میں تنہائی میں عمل کرتا ہوں اگر دنیا کے سامنے کھل جائیں تو میں شاید اپنا منہ ہی کہیں چھپا لوں. ہر شخص کی یہی کیفیت ہے. کون ہے جو دعویٰ کرے کہ وہ بڑا متقی اور پرہیزگار ہے؟ ہماری زندگی گناہوں سے لت پت ہے. ہمارے خیالات برائیوں کی آماج گاہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال پر پردہ ڈالتا ہے، برے اعمال پر. ہم لوگوں کے سامنے اچھے بن کر آتے ہیں، حقیقت پتہ نہیں کتنے اچھے ہوتے ہیں ہم. تو جب اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے تو ہم دوسروں کے عیبوں پر کیوں نہ پردہ ڈالیں؟ اور جب دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں رہیں گے تو نبی محترم نے فرمایا کہ پھر اللہ تمہارے عیبوں کی تلاش میں رہے گا. اور اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کے عیب تلاش کرنے کی؟ وہ تو جانتا ہی جانتا ہے. اور وہ کوئی ایک عیب بھی لوگوں کے سامنے تمہارا ظاہر کر دے تو منہ چھپاتے پھرو گے. اس لیے اس بات سے باز آ جاؤ اور لوگوں کے راز نہ ٹٹولو، لوگوں کے عیب جو ہے وہ تلاش نہ کرو. وہ کسی شاعر نے کہا، اس کا کوئی ترجمہ اس طرح کا ہے کہ ساری زندگی لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہے، ساری زندگی لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑتے رہے، اور جب پڑی اپنے عیبوں پر نظر پھر جہاں میں کوئی برا نہ رہا. جب خود دیکھا کہ میں کیا ہوں تو پھر سب ہی مجھ سے بہتر نظر آئے، اس لیے کہ میں ہی سب سے کمتر ہوں. اس لیے یہ تجسس اور ٹو میں رہنا اور عیب تلاش کرنا یہ بہت بڑی برائی کا دروازہ کھول دیتا ہے. حتیٰ کہ حکومت کو بھی منع ہے، الا یہ کہ کوئی ملکی سلامتی کا معاملہ ہو. یہ نہیں کہ ہر ایک کے پیچھے جو ہے وہ جاسوس چڑھائے ہوں کہ ان کے جو ہے وہ ٹیلی فون ٹیپ کرے اور ان کی بات چیت جو ہے وہ سنی جائے اور ان کے سوشل میڈیا پر جو چیزیں ہیں ان کو تلاش کیا جائے. آخر کیوں؟ کسی کی نجی زندگی میں حکومت کو دخیل ہونے کی آخر کیا جو ہے وہ ضرورت ہے؟ اور اس کی ایک بہت بڑی مثال، ایک واقعے سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک معمول تھا کہ وہ رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں نکلتے، گرد و نواح میں جاتے اور دیکھتے کہ کہیں کوئی بھوکا، کہیں کوئی پریشان، کہیں کوئی مصیبت زدہ تو نہیں ہے. اور بے شمار واقعات ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلایا. ایک جو ہے وہ عورت تھی، اس کے وہ بیچارے بچے بھوکے تھے، اس کے لیے جو ہے وہ سارا سامان لے کر گئے تو معلوم کرتے تھے کہ کیا ہے. تو ایک مرتبہ ایک گھر کے قریب سے گزرے تو کچھ آواز سنائی دی. اب آواز سن کر وہ آگے بھی بڑھ سکتے تھے لیکن چونک گئے اور تھوڑا سا دل میں تجسس بیدار ہوا. اب خلیفہ وقت جو ہے وہ اس کے گھر کے دروازے کے پاس پہنچے ہیں اور درز میں سے، آج کل تو گیٹ ہوتے ہیں نا، اس میں درز بھی کم ہی ہوتی ہے، تو لکڑی کے دروازوں میں تھوڑا سا جو ہے وہ درز ہوا کرتی تھی. تو اس درز میں سے آنکھ لگا کر دیکھا، اندر دیکھا تو ماجرا ہی کچھ اور تھا. ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے سامنے ایک عورت ہے، شراب سامنے دھری ہوئی ہے اور وہ گانا بجانا کر رہی ہے اور وہ جھوم رہا ہے. دیکھتے غصے میں آ گئے، پلٹے، دیوار پھلانگ کر اندر گئے اور جا کر اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اے دشمن خدا، کیا تو نے سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تجھے نہیں دیکھ رہا یہ برائی کرتے ہوئے؟ تو میں تمہیں کیفر کردار تک پہنچاؤں گا. وہ شخص کہنے لگا، امیر المومنین ایک لمحے کے لیے رک کر میری بات سن لیں. فرمایا ہاں سناؤ. کہنے لگا کہ میں نے تو یہ برائی کی ہے اور میں مانتا ہوں کہ میں اس برائی میں ملوث ہوں، لیکن آپ نے 3 گناہ کیے ہیں. حضرت عمر فاروق چونک گئے کہ میں نے کون سے گناہ کیے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں اجازت لے کر آیا کرو. قرآن کا حکم ہے، لوگوں کے گھروں میں اجازت لے کر آیا کرو، اور آپ بغیر اجازت کے میرے گھر میں آئے. اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ لوگوں کے دروازوں کے رستوں میں ان کے گھروں میں جایا کرو، اور آپ میری دیوار پھلانگ کر آئے. اور اس سے پہلے یہ بھی حکم ہے کہ لوگوں کے راز نہ ٹٹولا کرو، ولا تجسسوا، تجسس اور جاسوسی نہ کرو. آپ نے میری جاسوسی کی، ورنہ گزرنے والے تو اور بھی گزر گئے تھے. تو میں نے تو یہ گناہ کیا ہے، آپ نے 3 گناہ کیے. حضرت عمر فاروق سخت پشیمان ہوئے
اور اس کو وہ چھڑایا، توبہ طائب کروایا، اس پر کوئی حد نافذ نہیں کی، اور اپنے ان تینوں چیزوں اور ان گناہوں پر پشیمان ہو کر واپس آ گئے۔ گویا کہ حکومت کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے راز ٹٹولتی پھرے، وہ لوگوں کی جاسوسی کرتی پھرے، وہ لوگوں کی فائل بناتے پھرے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ ہمارے یہاں حکومتیں اور ہماری ادارے ایجنسیاں یہی تو کرتی ہیں، اور کسی اچھے مقصد کے لیے تو شاید 5-10% ہی کرتی ہوں۔ لوگوں کے راز ٹٹولنا، لوگوں کی عیب تلاش کرنا، ان کی فائلیں بنانا، اور پھر موقع کی مناسبت سے ان کو بلیک میل کرنا، ان کو پریشرائز کرنا، اس کی قطعاً شریعت میں گنجائش موجود نہیں ہے۔ ہاں، ملک کے تحفظ کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، یا بعض دفعہ ایسے کہ عوام کی حالت کو دیکھنے کے لیے کہ ان بیچاروں کی کیا حالت ہے، اس کے بارے میں ٹو لگانا، اس کی تو اجازت ہے، اور اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، ان کے گھروں میں صفائی کا انتظام نہیں ہے۔ تو یہ اگر حکومت کوئی کارندے مقرر کرتی ہے کہ اس نیت سے لوگوں کی تلاش جو ہے وہ تلاش محلوں میں جایا جائے، دیکھا جائے ان کی کیفیت کیا ہے، اور وہ خبر جو ہے وہ حکومت کو پہنچے اور وہ اس کو درست کرنا چاہے، تو یہ تو ظاہر جائز ہوگا، اس لیے کہ یہ نیک نیتی سے ہے، یہ بد نیتی سے نہیں ہے۔ اللہ